ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ گھر کو آرگنائز کرنے کے لیے مارکیٹ سے کوئی بھی مہنگے آرگنائزر نہ پرچیز کیے جائیں، ان پہ پیسہ انویسٹ کرنے کی بجائے ہم اپنے گھر پہ ایک نظر دوہرا لیں تو ہمیں کافی ساری چیزیں مل سکتی ہیں جن کو ہم کریٹیو وے میں ری یوز کر کے اپنے گھر کو سمپلی آرگنائز کر سکتے ہیں۔ میں بھی ایسے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرتی بھی ہوں کہ جو بنانے میں بھی آسان ہو اور استعمال کر کے ہمیں اچھا بھی لگے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج بھی ایسے ہی کچھ نئے آئیڈیاز آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں جو کہ آپ کے بکھرے ہوئے گھر کو سمیٹنے کے لیے کافی ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے ٹیرس کا ٹور مانگا تھا ان کے لیے بھی میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں وہ کلپ ڈال دیے ہیں جو کافی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اپنے ٹیرس کا فل لک دکھائیں ہمیں۔ تو چلتے ہیں جی اپنی پہلے آئیڈیا کی طرف، جس کے لیے مجھے چاہیے تھے پیلو کور چاہیے تھے، اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس بچوں کے نا گول راؤنڈ پیلو جو ہوتے ہیں نا بچوں کے سائڈوں پہ رکھنے کے لیے، ان کے یہ میرے پاس کافی کور بچے تھے، مطلب پڑے ہوئے تھے۔ بچے تو بڑے ہو گئے ہیں، یہ تو استعمال نہیں آنے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آہستہ آہستہ کر کے ہم ان کو ڈی آئی ویز میں یوز کرنا سٹارٹ کریں اور یہ بھی ختم ہو جائیں گی اور نئی چیزیں بھی میرے پاس بن جائیں گی۔ میں اس کو لے آئی تھی اٹھا کے، جو مجھے اس میں سائز میں تھوڑا بڑا لگ رہا تھا پیلو، میں نے وہ پیلو کیس لے لیا ہے اور ایک چھوٹی سائز کی ہینگر لے لی، کیونکہ یہ سائز چوڑائی میں ذرا کم ہے۔ آپ لوگ بڑے پیلو کیس بھی لے سکتے ہیں اس آئیڈیا کو بنانے کے لیے۔ یہاں پر جی میں نے ہینگر کے اوپر تھوڑا سا فولڈ کرتے ہوئے یہاں سلائی لگا دینی ہے سمپلی، اور ایک سیدھی سلائی لگانے کے بعد ہم نیچے جو لٹک رہا ہے یہ پیلو کیس، اس کو اوپر کی طرف فولڈ کر لیں گے کچھ اس طرح سے۔ اب اس کو مزید ایک لک دینے کے لیے ہمیں یہاں پہ 3 سلائیاں لگانی ہوگی، 2 سائڈوں پہ آ جائیں گی، ایک درمیان میں آ جائے گی۔ سمپل اگر آپ کو سلائی بھی آتی ہے نا تو آپ ایزیلی اٹھا کے یہ کوئی بھی پیلو کیس اس کو سلائیاں لگا سکتے ہیں اور اپنے بکھرے ہوئے گھر کو سمیٹ سکتے ہیں۔ وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی، پہلے میں آپ کو سلائیاں لگا کے دکھا دوں۔ 5 منٹ میں یہ ایک عدد آرگنائزر ہمارا بن چکا ہے جو کہ ہم کافی ٹائم تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسے میں آرگنائزر آپ کے ساتھ 3 طرح کی شیئر کر چکی ہوئی ہوں جو کہ کچن کے لیے تھے اور وارڈروب کے لیے تھے۔ یہ ایک عدد الماری ہے جس کو میں، بلکہ الماری کی ایک سائیڈ ہے جس کو میں صرف نا کپڑے آئرن کر کے ہینگ کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں، اور پورے گھر میں یہ میرے پاس ایک ہی جگہ ہے جس میں بچوں کے کپڑے بھی آئرن ہو کے جانے ہوتے ہیں اور میاں کے بھی اور میرے بھی 1-2 آنے جانے کے۔ تو یہاں پر میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا ہوا ہے اس کی ساری سپیس کو، جس کے ڈور میں یہ میری بیٹی کی تمام پنس وغیرہ آ جاتی ہیں۔ اس کا آرگنائزر بھی میں بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اور یہ والے جو آرگنائزر ہیں یہ ملٹی پرپز، میں ان کو بڑے برے طریقے سے استعمال کر رہی تھی کیونکہ وارڈروب ادھر ادھر جو بکھری ہوئی چیزیں ان کو سمجھ نہ آئے تو وہ ساری اس میں جاتی رہتی ہیں، اور کبھی دل ہو تو میں نکال کے پھر چھانٹی کر لیتی ہوں، جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یا جو چیزیں ڈسکارڈ کرنے کی ہوتی ہیں وہ پھر کر دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹرانسپیرنٹ تھا جو کہ شیٹ سے بنایا گیا تھا، وہ بہت جلدی پھٹ گیا تھا، تو شیٹ سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جلدی پھٹ جاتی ہیں، اتنی زیادہ چیزیں ان میں ڈال نہیں سکتے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کی 2 پاکٹس پھٹ چکی تھی، اب میں اس کو ڈسکارڈ کر دوں گی۔ اس طرح کے مارکیٹ سے بھی مل جاتے ہیں جو کہ شیٹ وغیرہ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی جگہ میں نے دوسرا بنایا تھا، وہ کافی بڑی سپیس میں تھا، اس میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں، پیپرز ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں الماری میں رکھنے کے لیے جن کے پاس سپیس نہیں ہوتی، کرائے کے گھر ہوتے ہیں یا نان ماڈولر گھر ہوتے ہیں۔ یہ جیسے میرے پاس ایک ہی الماری ہے جس میں نے سب کے کپڑے سمانے ہوتے ہیں، مطلب آئرن کیے ہوئے کپڑے اسی میں سمانے ہوتے ہیں، اور اس میں چھوٹی موٹی چیزیں بھی رکھنی ہوتی ہیں کیونکہ جو دراز وغیرہ ہیں ڈریسنگ کے یا اور کوئی، تو وہ میری بیٹی اس میں چیزیں چھوڑتی نہیں ہیں، وہ اس کے ہاتھ کے پاس ہیں، وہ لے کے ادھر ادھر گھما دیتی ہے، تو میری جو بھی دراز کی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ شفٹ ہو گئی ہیں، یا میں کچھ اور آرگنائزر بناتی رہتی ہوں تو ان میں چلی جاتی ہیں۔ اب میں اس کو بہت اچھے طریقے سے یوز کر رہی ہوں، بہت ساری چیزیں اس میں چلی جاتی ہیں اور میرے لیے ڈھونڈنا بھی آسان ہو جاتا ہے، مجھے مل بھی جاتی ہیں۔ دوسرا جو ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ میرے پاس آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، ایک میں نے باکس لے لیا، ایک میں نے یہ وٹامن سی کی بوٹل لے لی ہے، ایک عدد میں نے یہاں پہ فیبرک لے لیا، اور ایک نلکی کا رول خالی ہوا تھا، جو مجھے سمجھ آیا جیسے سمجھ آیا، ایک دفعہ تو میں اٹھا کے لے آئی تھی۔ اب میں اس کو ذرا کور کر لوں گی، پیپر سے بھی کور کر سکتے ہیں، پینٹ سے بھی کور کر سکتے ہیں، جن لوگوں کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں ہم اس کو بیسٹ ہے کہ کسی فیبرک سے کور کر لیں۔ بچوں کے کپڑے، میں نے یہ پرانی ایک شرٹ کا یوز کیا ہے
گرے کلر کی تھی اور میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کور کر لیا۔ اب یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں، یہاں آپ کے پاس بریک والا PVC پائپ ہے، اس کا یوز کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس ہے رول، ٹیشو رول ہیں یا فوائل پیپر رول ہیں، ان کا یوز کیا جا سکتا ہے، وہ بھی بیسٹ ہیں۔ تو اگر وہ بھی نہ ہو تو یہ جو کباڑ تھوڑا میں نے یوز کیا ہے اس کا بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جی ہم نے یہ چھوٹے رول کو بھی، بڑے والے کو بھی ہم نے اسی کپڑے سے کور کر لیا ہے۔ اور جو باکس ہے وہ تو پہلے ہی بلیک کلر کی اچھی سی شائن دے رہا تھا، تو میں نے مزید اس کو کچھ پینٹ نہیں کیا یا کور نہیں کیا، تو کور کر کے بھی وہ اتنا کوئی اچھا نہیں لگنا تھا۔ جو میں نے نلکی والا رول یوز کیا اس کی ہائٹ کم تھی، مجھے تھوڑی ہائٹ چاہیے تھی، جس کے لیے آپ کے سامنے یہ میں نے ایک عدد باکس یوز کیا ہے، جو دیکھنے میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک رنگ کا باکس ہے۔ تو یہ پلاسٹک میں ہے، یہ میں نیچے لگا دوں گی جسٹ اس کو ہائٹ دینے کے لیے۔ تو اگر آپ کے پاس بڑا ہو، جیسے PVC پائپ بڑا ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنی مرضی کے اکارڈنگ آپ کاٹ سکتے ہیں، وہ بھی اس میں یوز کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اس طرح سے میں نے ان دونوں چیزوں کو چپکا دیا ہے گلو گن کا یوز کرتے ہوئے، اس سے اچھے سے سٹک ہو جاتی ہیں۔ جیسے یہ پیپر ہی ہو گیا نا، رول تو پیپر ہے، پلاسٹک کے ساتھ چپک جائے گا، پلاسٹک نیچے پھر سے کارڈ بورڈ کے ساتھ چپک جائے گی، تو ان کی گرپ اچھی ہو جائے گی۔ آپ چاہیں تو ان کو کور کیے بغیر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے جو اوپر ہم نے ایک بڑا رول بنایا تھا نا کیلشیم والی خالی باکس کا، بوٹل کا، اس کو بھی یہاں پہ چپکا دیا ہے، وہ بھی ایزیلی چپک گیا ہے۔ اب ہم اس کا یوز کیسے کر سکتے ہیں، آپ چاہیں اس میں اسکرنچیز اپنی آرگنائز کر سکتے ہیں، اپنے بریسلیٹ آرگنائز کر سکتے ہیں، نیک چین آرگنائز کر سکتے ہیں۔ ان کو آپ کسی باکس میں ڈال کے رکھیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی پھنسیں گی ایک دوسرے میں، الجھ جائیں گی، تو آپ جب اس کو نکال لیں گی تو وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گی، مطلب ٹوٹ جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بیسٹ آئیڈیا ہے، بالکل کباڑ سے جگاڑ والی بات ہے یہ۔ اور جو بھی اس کی رائٹنگ تھی اس کو میں نے کچھ اس طرح سے چھپا دیا ہے۔ اب جی میں اس کے اوپر آپ کو واچ آرگنائز کر کے دکھاؤں گی، کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ بریسلیٹ یا نیک چین ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، میں خود پہنتی نہیں ہوں، آوازاری سی آتی ہے اور مجھے شوق بھی نہیں ہے اب ایسی چیزیں لینے کا۔ تو یہاں پر نا میں نے واچ ہی آرگنائز کر کے آپ کو دکھائی ہیں۔ یہ کافی چوڑی چوڑی واچیں تھیں، جو کہ اوپر 2 ہی پوری آئی ہیں، تیسری میں لٹکا رہی تھی تو بار بار گر رہی تھی، تو میں نے نیچے باکس میں ان کو آرگنائز کر کے دکھا دیا۔ اب یہ دونوں جو چیز آرگنائزر ہیں مجھے لگتا ہے یہ بہت کام میں آ سکتے ہیں، جن کے پاس زیادہ کوئی آپشن نہیں ہوتے چیزیں سنبھال کے رکھنے کے لیے، چیزیں ٹائم پہ ملیں، کون نہیں چاہتا۔ تو جن کو DIY پسند ہے وہی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں تو پلیز مجھے لائک کر کے اور کمنٹ کر کے بتایا ضرور کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ تو آپ کو یہ والا مجھے بیسٹ لگا، اور جو پچھلے والا بنایا وہ تو میرا ایک ٹوٹ گیا تھا، اس کے عوض میں نے دوسرا بنا لیا تاکہ میرا کام چلتا رہے اور چیزیں میس اپ نہ ہوں۔ اب جو لوگ بہت کہہ رہے تھے کہ ٹیرس دکھا دے اپنا، آپ کا جو باہر کا ویو ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، تو دل سے شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ اتنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ رہا ہمارا ٹیرس، اور یہ باہر کا ویو یہ درختوں کی وجہ سے ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ تو بس جی، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔